برطانوی رائل فیملی کی جانب سے ایک ڈیانا ایوارڈ، اس میں مجھے نامزد کیا گیا. 2026 میں فوربس ایشیا کی فہرست میں مجھے شامل کیا گیا. جو ایوارڈز ہیں یہ ان تمام مینٹورز کی سپورٹ کا نتیجہ ہے. اگر وہ اس طرح سے ہمیں یہ سارے مواقع فراہم نہ کرتے تو آج میں آپ کے ساتھ یہاں بیٹھ کے بات نہ کر رہا ہوں. 11 سال لگے یوتھ جنرل اسمبلی میں ہمیں یہ تمام کنیکشن بنانے میں. سب سے مشکل ٹائم کون سا تھا آپ کے لیے؟ تم سب سے بری تقریر کرنے والوں میں سے تھے. تم تو کبھی نہیں جیت سکتے. السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو ڈیلی پوائنٹ. میں آپ کے میزبان ہما خالد. ناظرین، آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہے جنہوں نے اپنی کم عمری میں پاکستان کے لیے ایسے ایوارڈز جیتے ہیں اور پاکستان کا نام دنیا بھر میں ایسا مشہور کیا ہے کہ آج ہم فخر سے اپنا سر بلند کر کے جی رہے ہیں. جی ہاں، میرے ساتھ موجود ہیں فہد شہباز صاحب، جنہوں نے 2023 میں ڈیانا ایوارڈ پاکستان کے نام کیا اور UK میں جا کے انہوں نے وہ ایوارڈ جو ہے وہ پاکستان کے لیے حاصل کیا اور ابھی فوربس میں بھی ان کا نام آ چکا ہے. یہ وہی فوربس کا ایک پلیٹ فارم ہے جہاں پر ہانیہ عامر کو بھی ریسنٹلی ایوارڈ ملا اور اسی میں فہد شہباز صاحب بھی ہمارے وہاں پر موجود تھے جنہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا، یہ ایوارڈ لیا ہے اور ابھی ہم سر بلند کر کے کھڑے ہوئے ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ یہ ایوارڈز ان کو اتنی کم عمر میں کیسے ملے، اس کے لیے کتنی اسٹرگل کرنا پڑی اور نوجوان نسل اس مقام تک کیسے پہنچ سکتی ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں. سر سب سے پہلے تو ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں اتنا پراؤڈ فیل کروایا. مجھے بتائیے گا یہ سفر کہاں سے شروع ہوا تھا اور یہ ایوارڈ تک جانے کا سفر کیسے پورا ہوا؟ تھینک یو فار ہیونگ می. سب سے پہلے تو یہ 2013 میں باقاعدہ طور پہ اس سفر کا آغاز ہوا تھا جب میں اپنے زمانہ طالب علمی میں تقریریں کیا کرتا تھا، ڈیکلیمیشنز، پارلیمانی تقریر، ماڈل یونائٹڈ نیشنز. اور اس کے بعد 2015 میں یوتھ جنرل اسمبلی کی بنیاد رکھی گئی جو پاکستان میں پہلی ایک پارلیمنٹ تھی نوجوانوں کی جو ہاؤس آف فیڈریشن کی نمائندگی کر رہی تھی. اور اس میں آگے چل کے ہم نے اس کے دیگر فورمز بنائے. پاکستان میں 2018 میں پہلی مرتبہ 26 وزارتوں پر مشتمل شیڈو کابینہ لے کے آئے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ڈیولپ کنٹریز میں جس طرح سے حکومت آتی ہے تو اپوزیشن کے جو ہوتے ہیں ریپرزنٹیٹیو ان کو شیڈو کابینہ کے لیے نامزد کیا جاتا ہے. مختلف وزارتیں ہوتی ہیں اور وہ پھر منسٹریز کے ساتھ مل کر، حقیقی منسٹریز کے ساتھ مل کے کام کرتی ہیں. تو ہم نے بھی اسی ماڈل کو اپنایا اور اسی سفر پہ چلتے ہوئے 2023 میں برطانوی رائل فیملی کی جانب سے ایک ڈیانا ایوارڈ، اس میں مجھے نامزد کیا گیا اور مجھے اس کے لیے قابل سمجھا. اور اس کے بعد 2026 میں فوربس ایشیا کی فہرست میں مجھے شامل کیا گیا. ابھی آپ کی عمر بھی بہت کم ہے اور آپ نوجوان بھی ہیں، تو نوجوان نسل جو ہے ان میں تو اس عمر میں ہوتا ہے کہ ہم چل کریں، ہم پارٹیز کریں، ہم گھومیں پھریں، لیکن آپ نے اپنی ساری جو جوانی ہے وہ اسی کام میں انویسٹ کی ہے کہ آپ پاکستان کے لیے کچھ کر سکیں. تو اس میں مشکلات کے لمحے بھی گزرے ہوں گے. سب سے مشکل ٹائم کون سا تھا آپ کے لیے؟ دیکھیں، جب ہم نے یوتھ جنرل اسمبلی شروع کی تو ہمارے سامنے 2 چیلنجز تھے. ایک تو یہ کہ فائنینشیل کسی طرح سے ہمیں سپورٹ نہیں حاصل تھی، کیونکہ ہم جتنے بھی میرے ساتھ فاؤنڈنگ ممبرز تھے وہ بھی ہم سب عام گھروں سے تعلق رکھتے ہیں اور ہمیں صرف ایک پاکٹ منی ملتی تھی جس پہ میں سفر کر سکتا تھا یونیورسٹی جانے تک یا کچھ اسنیکنگ کر سکتا تھا. اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا. اور جو دوسرا بڑا چیلنج ہمارے سامنے تھا کہ ایج بہت کم تھیں اور اس ایج میں اتنی بڑی بڑی باتیں، اتنے بڑے آئیڈیاز پہ بات کرنا تو لوگوں کی طرف سے بہت زیادہ ڈسکریج کیا گیا. اور جب ہم نے مقامی سطح پر امپیکٹ بنانا شروع کیا، ہم نے اپنے اسمبلی سیشن میں قراردادیں پیش کرنا شروع کی، جب لوگوں نے ہماری گفتگو سنی، انہوں نے ہمارا ڈسکورس دیکھا، تو پھر ان کو یہ ریئلائز ہوا کہ ان بچوں میں کچھ نہ کچھ پوٹینشیل ہے کرنے کا. اور پھر وہاں سے مینٹورز ساتھ جڑتے گئے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ایوارڈز ہیں یہ ان تمام مینٹورز کی سپورٹ کا نتیجہ ہے، ان کی مینٹورشپ کا نتیجہ ہے. اگر وہ اس طرح سے ہمیں یہ سارے مواقع فراہم نہ کرتے تو آج میں آپ کے ساتھ یہاں بیٹھ کے بات نہ کر رہا ہوں. کیا بات ہے. سب سے زیادہ مشکل لمحات وہ ہوتے ہیں کہ آپ کے فرینڈز، آپ کی فیملی بھی آپ کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بس یہ لگے ہوئے نا انہوں نے کیا کر لینا ہے آگے جا کر. تو وہ کون سی ایسا لائن تھی جو آپ کو ہمیشہ موٹیویٹ کرتی رہی ہے؟ میں آپ کو واقعہ بتانا چاہوں گا کہ 2013 میں میں علامہ اقبال میڈیکل کالج میں ڈیکلیمیشن کے لیے گیا اور وہ میرا پہلا تقریری مقابلہ تھا. تو اس میں ایک لاہور کی ایک معروف جو یونیورسٹی تھی ان کے جو ڈیبیٹنگ سوسائٹی کے صدر تھے
وہ اس ٹائم پہ بہت بڑے اسپیکر تھے. تو میں نے ان سے پوچھا, چونکہ وہ مجھے پتا تھا کہ یہ لوگ بہت اچھی تقریریں کر کے گئے ہیں, یہی مقابلے میں جیتیں گے. تو جب وہ مقابلہ ختم ہوا, اگلے دن وہاں پہ ایک اور کمپٹیشن تھی, ڈیبیٹ کی ایک اور فارم تھی جو پارلیمانی جسے تقریر کہتے ہیں. تو وہاں بھی موجود تھے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ میں اپنی کیا کیا چیزیں بہتر کر سکتا ہوں. تو انہوں نے ایک جو مجھے جملہ کہا وہ میرے دل میں اتر کے رہ گیا, اور وہ جملہ تو موٹیویٹ کرنے کے لیے قطعاً نہیں تھا. تو انہوں نے کہا کہ جی مجھے 2 طرح کے لوگ یاد رہے ہیں جنہوں نے کل تقریریں کی ہیں, کیونکہ وہ فرسٹ آئے تھے اور ان کا آخری کمپٹیشن تھا. انہوں نے کہا جی ایک تو وہ جو بہت اچھی تقریریں کر کے گئے ہیں, اور ایک جو سب سے بری تقریر کر کے گئے ہیں. تو تم سب سے بری تقریر کرنے والوں میں سے تھے, اور تم تو کبھی نہیں جیت سکتے. تو اس چیز نے مجھے موٹیویٹ کیا, اور اس کے بعد میں نے کتابیں پڑھنا شروع کیں. میں نے جو اپنی ڈیبیٹنگ اسکل تھی اس کو انہینس کرنے کے لیے اپنے آپ پر کام کرنا شروع کیا. اور جب یہ ڈیبیٹس کی جو ہماری ساری تھی سرکٹ, اس میں ایک نام بنانا شروع کیا, تو پھر مجھے یہ لگا کہ اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کا ٹائم ہے. تو اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹ, دیکھیں ہم تقریریں ساری کرتے ہیں, ہمارے پولیٹیشنز بھی کرتے ہیں, ہمارے پارلیمنٹیرین بھی کرتے ہیں, لیکن ان میں سے امپلیمنٹ کتنے لوگ کرتے ہیں ان تمام باتوں کو. تو اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے ہم نے یوتھ جنرل اسمبلی کے پلیٹ فارم کی بنیاد رکھی. کیا بات ہے, یہ واقعی بڑی موٹیویشنل بات تھی. دوبارہ کبھی ان سے آمنا سامنا ہوا ہے؟ بالکل, ان کے ساتھ جب بھی ہوا ہے میرا آمنا سامنا, تو انہوں نے ہمیشہ اب تعریف کی ہے. اور وہ بس کہتے ہیں نا کہ جو ہوتی ہے نا ناکامی بہت یتیم ہوتی ہے. تو پھر وہ آن کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ سلسلہ کہیں نہ کہیں ہم سے جڑا رہے. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چھوٹے گھر سے اٹھ کر اس حد تک آگے آنا اٹس امپاسبل. ہم چھوٹے گھروں کے لوگ ہیں, ہمیں لگتا ہے کہ اپنی زندگی بدلنا بہت مشکل ہے. ہم وہی ایک مڈل کلاس فیملی سے اٹھے اور مڈل کلاس ہی مر جائیں گے. وہ یہ کوشش ہی نہیں کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کہ ہم آگے بڑھیں, ہم کچھ کریں. یہ انہیں لگتا ہی نہیں ہے کہ ہم بڑے لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں, کیونکہ لوگوں کی سوچ بن چکی ہے آج کی جنریشن کی کہ بڑے لوگوں تک وہی پہنچ سکتے ہیں جن کی پہنچ ہے. تو آپ ایسے بچوں کو کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیں, ایک چیز ہوتی ہے جو بزنس میں پڑھائی جاتی ہے, وہ ہوتی ہے سارٹ انالیسس. ٹھیک ہے, اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا ایکسٹرنل اور انٹرنل 2 پیرائے ہوتے ہیں. آپ کی اسٹرینتھ کیا ہے, آپ کی ویکنیس کیا ہے, آپ کے پاس اپرچونیٹیز کیا ہیں, آپ کے پاس سیٹ کیا ہے. تو یہ میں نے 20 سال کی عمر میں یہ پڑھا, یہ ماڈل. اور اس کے بعد میں نے اس پہ کام کرنا شروع کر دیا کہ میرے پاس ریسورسز کون سے ہیں, میرے میں کمیاں کون سی ہیں, خوبیاں کون سی ہیں جن پہ چل کے آگے کام کیا جائے. اور وہ اسی مینیفیسٹیشن کا حصہ تھا. یہ ڈیانا کی صورت میں بعد میں حکومت پاکستان نے مجھے فوکل پرسن اپوائنٹ کیا اپنا. اس کے بعد یہ فوربس میں نام آیا, تو وہ اسی مینیفیسٹیشن کا حصہ تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ریسورسز کی کمی کی وجہ سے ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ کے پاس کسی بڑے گھر سے آپ کا تعلق نہیں, بڑی فیملی سے تعلق نہیں, اور جس طرح سے میں فرسٹ جنریشن لائر ہوں, تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ کے پاس یہ تمام. میں نے وہ لوگ بھی دیکھے ہیں جن کے پاس یہ سب چیزیں موجود ہیں, جو مطلب شہر کی اگر 5 بڑی فیملیز کی بات کی جائے ان میں ان کا نام آتا ہے, لیکن آج بھی وہ اکثر اوقات پوچھتے ہیں کہ یہ سب چیزیں کس طرح سے ممکن ہے. تو پیسے کی وجہ سے میں ینگسٹر سے یہی کہتا ہوں کہ پیسے کی وجہ سے, ریسورسز کی وجہ سے یہ چیزیں نہیں ملتی. ہم نے یوتھ جنرل اسمبلی بنائی نا, تو ہم نے لوگوں کو خود لیٹرز لکھنا شروع کیے. وہ ہمارے پاس آئے, انہوں نے ہماری تقریریں سنی, اور انہوں نے ہمیں سنجیدہ لینا شروع کیا. ہماری کنیکشنز جو پاکستان کی پولیٹیکل جماعتوں کے اندر اس طریقے سے بنے, پاکستان کی بزنس کمیونٹی کے ساتھ, پاکستان کی جو مایہ ناز وکلا ہیں ان کے ساتھ اس طریقے سے بنے. تو ایسا نہیں تھا کہ کسی نے آ کے بتایا کہ جی آپ ان لوگوں کے ساتھ کنیکٹ ہوں. یہ ایک اس میں وقت لگا. اس میں 11 سال لگے یوتھ جنرل اسمبلی میں ہمیں یہ تمام کنیکشن بنانے میں, اور ان کنیکشن بنانے کے پیچھے قریباً 500 سے زائد ایکٹیویٹیز ہیں. اور اگر میں ایک محتاط اندازے کے مطابق اگر ایک اندازہ لگاؤں کہ میں 11 سالوں میں کتنے لوگوں کو یوتھ جنرل اسمبلی کا آئیڈیا پچ کیا ہے, تو یہ تعداد کم سے کم 1500 سے زائد ہوگی. میں لوگوں سے ملا ہوں, ان کو آئیڈیا کیا ہے. تو اس طرح سے جب لوگ دیکھتے ہیں 1500 لوگوں کو, جب آپ ان کے پاس جاتے ہیں اپنا یہ آئیڈیا لے کے, ان کو انگیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کسی سے اب ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ آپ کو سپورٹ کریں, اس میں کوئی آپ کے ساتھ ایڈوائزری بورڈ ممبر آتا ہے, تو 1500 میں آج کہتا ہوں ینگسٹرز کو کہ آپ 1500 لوگوں کے پاس جائیں تو 100 آپ کے ساتھ ضرور کھڑے ہوں گے. یوتھ جنرل اسمبلی اس وقت جو ہے وہ انٹرنیشنلی اپنا مقام حاصل کر چکی ہے, اور یہ بات آپ نے ثابت کی ہے. ہمیں بتائیں کہ اگر کوئی نوجوان آپ کے ساتھ اٹیچ ہونا چاہتا ہے, اس اسمبلی میں آنا چاہتا ہے, تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟
دیکھیں، ایک تو کوہورٹ ہم منتخب کرتے ہیں ہر سال 96 لوگوں کا، اور اس کے بعد ہم 500 لوگوں کو والنٹیئر بناتے ہیں. ایک تو آپ اس میں آ سکتے ہیں، اس سلسلے میں آپ اپنی اپلیکیشن دیتے ہیں، اس کی ابتدائی اسکروٹنی ہوتی ہے، اس کے بعد آپ اس کا ممبر بن جاتے ہیں. دوسری یہ ہے کہ اگر کوئی نوجوان واقعی میں سمجھتا ہے کہ اس میں بہت زیادہ پوٹینشیل موجود ہے اور اس کے پاس ریسورسز کی کمی ہے، اس کے پاس ڈائریکشن ہے، تو براہ راست مجھ سے کسی بھی سوشل پلیٹ فارم پہ رابطہ کر لے اور میں اس سے ملاقات کروں گا. اور اگر لگے گا کہ وہ پوٹینشیل موجود ہے، اب دیکھیں نا، آپ کے پاس بھی وقت ہے کہ آپ کتنے لوگوں کو مینٹورشپ فراہم کر سکتے ہیں. اگر مجھے لگے کہ اس ینگسٹر کے اندر وہ اسپارک ہے، وہ پوٹینشیل ہے، تو میں چاہوں گا کہ آنے والے وقت میں جو اپرچونیٹیز مجھے مل رہی ہیں اس ینگسٹر کو ملیں. اب بہت سارے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ فوربس میں نام آنے کے بعد آپ کو کیا کیا فائدے ہوں گے آگے. دیکھیں، فوربس میں ایک تو انٹرنیشنل ریکگنیشن، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ آنے والے وقت میں اگر میں مختلف فیلوشپس کرنا چاہوں، اس کی مد میں بہت زیادہ دنیا بھر میں اپرچونیٹیز ملیں گی. اور تیسرا یہ کہ یوتھ جنرل اسمبلی کے جو ہمارے کام ہیں اس کو مزید سنجیدگی کے ساتھ لیا جائے گا. اور یہ 3 چیزیں مل کر میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی اس پہ مالی فائدے وغیرہ وہ نہیں ہوتے، اور نہ میں اس کی طرف کبھی میں نے اس میں دیکھا ہے. میری کوشش ہے کہ میں کامیابی، اگر آپ نے کامیابی کی طرف جانا ہے تو آپ اس کے لیے محنت کرو، اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو رزلٹ دیتی ہے. بے شک. جی سر، آپ سے آخری سوال کی طرف ہم جا رہے ہیں کہ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کا نیکسٹ پلان کیا ہے، کہ آپ آگے آنے والے وقت میں کیا کیا چیزوں کو کرنے والے ہیں. دیکھیں، پاکستان میں ایک منظم پارلیمنٹ کے جو پارلیمنٹیرین بنے ان کی باقاعدہ طور پر ٹریننگ ہونی چاہیے. اور دوسرا، ہم آنے والے وقت میں اس بات کا ادراک مجھے بھی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہماری جی ڈی پی کا 0.8% تعلیم پہ خرچ ہو رہا ہے. ایک تو ہم اس کی ایڈووکیسی کریں کہ تعلیم جو ہے نا وہ سب تک پہنچنی چاہیے. گو کہ تعلیمی ایمرجنسی نافذ ہے، لیکن 2.5 کروڑ بچہ جو اسکول سے باہر ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. جب تک ہم یہ پہلی طرز پہ اور دوسری طرز پہ یوتھ کے لیے ہر یونین کونسل تک یوتھ مراکز نہ بنائے جائیں، لائبریریز نہ بنائی گئیں، کمیونٹی سینٹرز نہ بنائے گئے، اور ان کے لیے وہ جمنیزیم اور وہ سپورٹس کلب نہ بنائے گئے، تو یوتھ آپ کی یہ جو ایک اسکرین ہے اس کے اور ینگسٹر کے درمیان جو فاصلہ پہلے ہی بہت کم رہ گیا ہے، یہ مزید ختم ہو جائے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے ٹائم میں مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن اور رائٹ کنٹینٹ دکھانے کے لیے بھی جو ہماری آئی ٹی منسٹری ہے اس کو بھی ایسے اقدامات کرنے ہوں گے کہ AI ہب بنائے جائیں، نوجوانوں کو ٹریننگ دی جائے. اور مختلف سائلوز میں کام کیا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے، آئی ٹی منسٹری بھی بہت اچھا کام کر رہی ہے، لیکن ہمیں اس کام کو ایک جگہ کرنے کی ضرورت ہے. اور جب تک ہم اس آئیڈیا کو تحصیل یونین کونسل تک نہیں لے کے آئیں گے، تب تک ہم اس عام نوجوان تک نہیں پہنچ پائیں گے جو یونیورسٹی سے باہر ہے، جو صرف انٹرمیڈیٹ تک جس نے اپنی تعلیم حاصل کی ہے. فاضل صاحب، آپ کا بہت شکریہ. آپ نے ہمیں اپنا قیمتی ٹائم دیا اور ہمیں جو ہے اس سفر کے بارے میں بتایا کہ انہوں نے کس طریقے سے اس سفر کو پورا کیا. اور ابھی یہ سفر جاری ہے، ابھی جو منزل ہے وہ ملی نہیں ہے، یہ رکے نہیں ہیں، چل رہے ہیں. اور اس سفر کے دوران انہیں بہت سی اور مزید اچیومنٹس ملیں گی. اب کرنا یہ ہے کہ اگر آپ لوگ بھی فہد صاحب کی طرح جو ہے وہ ایک مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اسٹرگل کریں، ان کے ساتھ رابطہ کریں، ان کی پارٹی میں ہے یا پھر کچھ کر کے دکھائیں. بیکاز آج کا جو دور ہے، اس دور میں ہماری یوتھ کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ اپنے ٹائم کا اچھے سے جو ہے وہ استعمال کریں، اسے ویسٹ نہ کریں. مجھے اجازت دیں، ملتے ہیں اگلی پوڈ کاسٹ میں، تب تک والسلام.